بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ الانشقاق اس کا پارٹ 4، جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 7 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چند آیات اس کی آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ چند دنوں کے اندر قرآن کو صحیح تجویز کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ اسی کے ساتھ آپ کی فیملی، آپ کے دوستوں، آپ کی جاننے والوں میں سے کوئی بھی اگر آن لائن قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہو، الحمدللہ ہماری کلاسز جاری ہیں۔ آپ بھی ہماری کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ بھی ہماری کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 سورۃ الانشقاق۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا، فا کے آگے الف، اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جو ہر حرکت سے، یعنی زبر زیر پیش اوپر نیچے کچھ بھی نہ ہو، اس کے خالی ہو، اسے الف بولتے ہیں۔ جیسے اس کے اوپر نیچے کوئی چیز آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے اور اس کو ہم ملائیں گے میم کے ساتھ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میم مشدد ہے، شد والی ہے، یہ میم کے اوپر شد کی علامت ہے۔ جس حرف کے اوپر میم آ جائے جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس حرف کو مشدد بولتے ہیں۔ اب میم کے اوپر شد آ گئی تو ہم کہیں گے میم مشدد ہے۔ جو بھی مشدد حرف ہو اس کو پڑھنے کے 2 اصول ہیں پورے قرآن کے اندر جہاں بھی آ جائے۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ شد والا لفظ ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اس حرف کے شد والے حرف کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں، حمزہ زبر میم ام، میم ایک مرتبہ پڑھا گیا، پھر میم کے اوپر زبر ہے، میم زبر ما، تو میم 2 مرتبہ پڑھا گیا۔ اصول نمبر 2، شد والے لفظ کو سخت کر کے لفظ کے اوپر زور دے کر ہلکی سی آواز کو رو کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اما، تیسرا اصول جو یہاں پر ہے، ہر مشدد والے لفظ حرف پر نہیں ہوتا بلکہ صرف خاص میم مشدد اور نون مشدد کے لیے ہے خاص اصول۔ تیسرا وہ یہ ہے کہ جب بھی میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں اس لفظ کی آواز کو ناک کے اندر ایک الف کے برابر لے کر جانا غنہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے نون مشدد اور میم مشدد، یہاں پر میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا۔ فَأَمَّا، امید کرتا ہوں کہ اس بات کو آپ خوبی سمجھ چکے ہوں گے، شد کو اور اس طرح غنے کو۔ ایک چوتھی بات یہاں پر یہ سمجھانے کی ہے کہ میم کے آگے الف ہے، اس وجہ سے ہم میم کو لمبا بھی کر رہے ہیں، وگرنہ اصول یہ ہے کہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ ویسے 3 اصول ہیں زبر زیر پیش کے، ایک یہ ہے کہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، دوسرا یہ ہے کہ زبر زیر پیش لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھتے، اور تیسرا یہ ہے کہ زبر زیر پیش لفظ کو مجہول نہیں پڑھتے۔ ڈیٹیل اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر میری مستقل ویڈیو موجود ہے زبر زیر پیش کو پڑھنے کا طریقہ، تو وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم صرف بات کریں گے کہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کرتے، لیکن ہم یہاں پر لمبا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے بتائی کہ اس کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہاں پر جو آج ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر یہ تینوں چیزیں آ رہی ہیں، یہاں پر الف مدہ ہے، آگے واو مدہ اور آیت کے آخر میں یا مدہ بھی آ رہی ہے، تو آپ کو یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی سمجھ آ جائیں گے۔ بہرحال الف مدہ کے بارے میں مختصراً کہ ہر وہ الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے۔ مختصر سی بات ہے پورے قرآن کے اندر جہاں بھی، اور یہ یاد رکھیں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں یہ قرآن کے اندر زبر زیر پیش کی طرف بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ اسی آیت مبارکہ کے اندر الف مدہ بھی ہے، واو مدہ بھی ہے اور یا مدہ بھی ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، 1 لائن کی آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر تینوں چیزیں ہیں۔ تو بہرحال
یہاں پر غنہ بھی کریں گے اور لمبا بھی کریں گے، اس وجہ سے کہ اس کے آگے الف مدہ ہے، ہر وہ الف جس کے پچھلے حرف پر زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے۔ فَأَمَّا مَن، میم کو نون کے ساتھ، نون ساکن ہے، اس ساکن کی علامت اسے جزم بھی بولتے ہیں، سکون بھی بولتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر یہ آ جائے اس حرف کو خود بخود نہیں پڑھا جا سکتا، وہ پچھلے حرف کو ساتھ اس کے ملانا ہوتا ہے، تو میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، یہ ہے واو مدہ، اس وجہ سے ہم حمزہ کو لمبا کر رہے ہیں، وگرنہ میں نے جیسے اصول بتایا کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، ہاں آگے اس کے آگے الف مدہ آ جائے، واو مدہ ہو یا مدہ ہو تو پھر لمبا کرتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ اب یہ واو مدہ ہے، واو مدہ کی علامت اور نشانی اور اس کی ڈیٹیل اور تعریف کیا ہے؟ ہر وہ واو ساکن، یہ دیکھیں واو ساکن جس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش آ جائے واو مدہ کہلاتا ہے۔ دو شرطیں ہونا ضروری ہیں، ایک یہ ہے کہ واو کا ساکن ہونا ضروری ہے اور پچھلا حرف چاہے جو بھی ہو اس کے اوپر پیش ہونا ضروری ہے، دو شرطیں پائی جائیں گی تو واو مدہ کہلائے گی، تو اس کو ہم واو مدہ کہیں گے، اس وجہ سے ہم لمبا کریں گے اس کو، حمزہ کو۔ اوتیا، اوتیا، یہ دیکھیں اب یہ زبر ہے، یہ تا کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر زبر ہے، ہم اس کو کوئی لمبا نہیں کر رہے، نہ جھٹکا دے رہے نہ مجہول پڑھ رہے۔ اوتیا، تو زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، یہاں جو ہم لمبا کر رہے ہیں الف مدہ کی وجہ سے یا واو مدہ کی وجہ سے۔ کتابہ، کتابہ، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، تین حرکتیں ہوتی ہیں، جس لفظ کے اوپر نیچے آ جائے اس لفظ کو لمبا کرتے ہیں، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، باقی زبر زیر اور زبر ہے ان کو لمبا نہیں کرنا، تو یہ تا کو بھی لمبا کریں گے، ہا کو۔ کتابہ، ایک الف کے برابر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو لمبا کیا جاتا ہے۔ بیامینی، بیامینی، میم کو لمبا کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ اس کے آگے یا مدہ ہے، اس سے پیچھے آپ الف مدہ، واو مدہ اور تیسری چیز آگے یا مدہ، کہ ہر وہ یا ساکن، یا مدہ کی ڈیٹیل اور تعریف، ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو، واو کے اندر تھا کہ واو ساکن پچھلے حرف کے اوپر پیش، یہاں پر ہے یا ساکن پچھلے حرف کے نیچے زیر، تو یا مدہ کہلاتی ہے۔ بیامینی، اس وجہ سے میم کو لمبا کر رہے ہیں۔ بیامینہ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب آیت پوری ہوگی، آخر میں ہم نے وقف کرنا ہے، وقف کا جو عام اصول ہے وہ یہی ہے کہ آخری حرف جو بھی ہو اس کو ساکن کر دیا جائے، اس کے اوپر نیچے اگر کوئی حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی ساکن ہونے سے، ساکن سے مراد یہ جزم اور سکون آخری حرف کے اوپر آ جائے گی، اور اس کے اوپر نیچے زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، جو کچھ بھی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، یہ عام اصول ہے وقف کرنے کا ایک، تو اس وجہ سے ہا کو ساکن کریں گے، کھڑی زیر ختم ہو جائے گی، ساکن ہو جائے گی، بیامینہ سے ہمارا حرف ہو جائے لفظ ہو جائے گا بیامینہ، پوری ہے تب ہماری۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، امید کرتا ہوں کہ آپ اس ایک آیت کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، کیونکہ ٹائم اوور ہو رہا ہے، مزید ہم ویڈیو کو لمبا نہیں کر سکتے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔